یہی وجہ ہے کہ جب شب معراج امام الانبیاء واپس آ رہے تھے تو واپسی پر بھی نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں. جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ جد الانبیاء ہیں، 40,000 نبیوں کے باپ ہیں. عرض کہ یا رسول اللہ، آپ شب معراج آج میری طرف سے اپنی امت کے لیے ایک تحفہ لے کر جائیں جو آپ انہیں عطا فرمائیے گا. یہ جو تسبیح سنانے لگا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو تحفہ عطا کیا. یا رسول اللہ، اپنی امت کے لیے ایک تحفہ لے کر جائیں. اور وہ تحفہ کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تحفہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کی طرف بھیجا ہے. اور امام الانبیاء کی حدیث ہے، فرمایا 2 کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں. 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پسند ہیں. یا رسول اللہ، وہ کون سے کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابراہیم علیہ السلام نے یہ تسبیح ہمیں بطور تحفہ بھیجی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کی تسبیح سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دن فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار، تیرے نبی ابراہیم کے پاس مال بڑا ہے، بکریاں بڑی ہیں اور مال و دولت کی بڑی کثرت ہے، بکریوں کے ریوڑ ہیں. اللہ نے فرمایا بے شک ابراہیم کے پاس مال و دولت بڑا ہے، پر ابراہیم کا دل ہر وقت میری یاد میں مستغرق رہتا ہے. اب فرشتے اترے اللہ کی اذن سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے. انسانی شکل میں اترے اور ایک جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے وہاں منتظر ہیں. کیا دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں. فرشتوں نے باواضح بلند اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ تسبیح تراویح ہے جو ہم ہر تراویح کی 4 رکعت کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں. وہ تسبیح فرشتوں نے پڑھی. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار. یہ آگے ہم دعا بھی شامل کر لیتے ہیں. تو تسبیح فرشتوں نے پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے تسبیح سنی، دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہا، اے مسافرو، تم ابھی ایک تسبیح پڑھ رہے تھے، میرے رب کا نام بلند کر رہے تھے، ذرا وہ تسبیح تو مجھے دوبارہ سناؤ. فرشتوں نے کہا، جو انسانی شکل میں تھے، کہا پہلے ہم نے جو تسبیح پڑھی تھی وہ اپنی مرضی سے پڑھی تھی، اب آپ کی خواہش ہے، آپ کی ڈیمانڈ ہے، اب ہمیں کچھ دیں گے تو ہم تسبیح پڑھیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ریوڑ کی طرف دیکھا، فرمایا لو، آدھی بکریاں تمہاری ہو گئیں، آدھا ریوڑ تمہارا ہو گیا، بس تم مجھے میرے رب کا نام سناؤ. فرشتوں نے 2 بار تسبیح پڑھی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، اللہ کے عارف ہیں. تو تسبیح سن کے لطف آیا. آپ نے کہا فرشتوں 12 یعنی تیسری بار تسبیح پڑھو. فرشتوں نے عرض کیا کہ اب کچھ دیں گے تو پڑھیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لو، باقی آدھا ریوڑ بھی تمہارا ہو گیا، لو یہ باقی بکریاں بھی تمہاری ہو گئیں، بس تم مجھے میرے رب کا نام سناؤ. فرشتوں نے تیسری بار تسبیح پڑھی اور لطف آیا اور مزہ آیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک دفعہ پھر میرے رب کی تسبیح پڑھو. فرشتوں نے کہا آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے وہ ہمیں دے دیا ہے اور آپ کے پاس کچھ بچا نہیں، اب کیا دیں گے جو تسبیح سنائیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے وجود بڑے نازک ہیں، تم بڑے نازک اندام ہو اور بکریاں سنبھالنا بڑا مشقت والا کام ہے. بکریاں چرانا، بکریاں سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے اور تمہارے وجود بڑے نازک ہیں. بکریاں میں نے تمہیں ساری دے دی ہیں، تمہیں بکریاں چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت بھی ہوگی، کسی آجڑی چرواہے کی ضرورت ہوگی. تو تم اس طرح کرنا، تم میرے رب کی تسبیح بیان کرتے رہنا، میں تمہاری بکریاں سنبھالتا رہوں گا، میں تمہارا آجڑی بن جاؤں گا، میں تمہارا چرواہا بن جاؤں گا، بس تم میرے رب کا نام سناتے رہنا. تو تسبیح سے نبیوں نے محبت کی ہے. جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے وہ نبیوں کے طریقے پہ چل رہا ہے.